الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 17 ہے، سورہ انبیاء ہے اور اس کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم اخروی حساب و کتاب سے غافل ہیں، اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب نزدیک ہے، ہونے والا ہے، لیکن لوگ جو ہیں یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آپ یہ آیت 30 کی تفسیر میں اس کا شان نزول، اس آیت کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ویسے تو بہت سارے مفسرین نے اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے قول 2 یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ اس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن لفظ الناس، اقترب للناس جو لفظ آیا ہے، یہ جو الناس لفظ ہے اس میں عمومیت ہے، یہ عموم ہے اور اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانہ کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا ہے، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ بنے گا کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں، ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے حساب کا وقت روز قیامت قریب آ گیا ہے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیا، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیے، کون سے عمل کیے، کیسے عمل کیے۔ تو آیا انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا ہے، اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے روک گئے تھے ہم، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اس سنگین صورتحال کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں۔ ایسا ہی ہو رہا، ہم سب بے فکر ہیں، ہم غفلت میں اپنی لائف گزار رہے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن تو قریب ہے۔ ہم نے اخروی جو معاملات ہیں اس کی تیاری کی ہے یا نہیں کی، ہم بے فکر ہیں اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آخر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کو ایسا نہ گزاریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے، اس طرح اور بھی کافی اس کے بارے میں آیات ہیں۔ تو ہر مسلمان کو اس فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر نیک اعمال کی کثرت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے ہمارے دلوں میں بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اور ہم بھی اپنی اخروی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔